السلام علیکم دوستو، اگر ہماری وجہ سے کوئی بندہ اپنے دین سے متنفر ہو جاتا ہے تو ہم سے زیادہ بدقسمت اس روئے زمین پر شاید ہی کوئی ہو۔ ہماری ترس زبانی سے، ہماری بد کلامی سے، ہماری برے الفاظ بولنے سے اگر کوئی شخص کچھ اچھا کرتا ہے اور وہ رک جائے، وہ نہ کرے، تو شاید ہم اللہ کے ہاں بھی اس چیز کے قصوروار ٹھہریں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ چند دن پہلے میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت زیادہ جنرس ہے۔ وہ ہر 15-20 دن بعد ایک بڑی خیرات کا انتظام کرتا ہے اور لوگوں کو تقسیم کرتا ہے اور لوگوں کے اچھے برے میں کام بھی آتا ہے۔ وہ ہر 15 کو اپنے گھر میں محفل کرواتا، لوگوں کو بلاتا، نعت خوانی بھی کرواتا، ذکر بھی کرواتا، خیرات بھی کرتا۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن اس نے وہ ایکٹیویٹی نہ کی۔ جب روٹین گزری تو میں اس سے ملنے گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم وہ محفل نہیں کروا رہے، جو ہے ذکر کی محفل نہیں کروا رہے؟ تو اس نے کہا کہ یار میرا دل جو ہے نا تھوڑا بجھ سا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لاسٹ جب محفل ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک مولوی صاحب آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف کتا ہو جو کہ کھانا کھا رہا ہو اور ایک طرف بے نمازی ہو جو کہ کھانا کھا رہا ہو، تو آپ کتے کے بچے ہوئے کھانے سے تو کھا سکتے ہیں لیکن بے نمازی کے بچے ہوئے کھانے سے نہیں کھا سکتے، یا اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو کہتا ہے میرا پھر دل ٹوٹ گیا اور مجھے لگا کہ جیسے میں مطلب کچھ بھی نہیں رہا میرا، جو ایک میں خوشی سے کام کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ مجھ میں خامیاں ہیں، مجھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں ایک کونا ہوتا ہے انسان کے اندر جو کہ صرف اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، اللہ کے لیے روشن ہوتا ہے۔ تو شاید وہ بھی انہوں نے اس کا بجھا کے چلے گئے تھے۔ ہم اکثر جو ہے نان پریکٹسنگ مسلم ہیں اور ہم زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ اور اس نے میرے سامنے یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جو کہ اس نے اس رات لکھا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف کتا منہ ڈال جائے اور ایک طرف جو ہے ایک انسان بے نمازی منہ ڈال دے تو کتے کا بچا ہوا کھانا کھا لے۔ تو اس نے یہ الفاظ لکھے تھے جو کہ مجھے پڑھ کے محسوس ہوا کہ وہ واقعی کس قدر قرب میں تھا۔ تو اشعار کچھ اس طرح ہیں: تیرے ایک نیک بندے نے دیا دل توڑ ہے مولا، سنا کہار تو مولا، بڑا جبار ہے مولا۔ کوشچن پوچھ رہا ہے، تیرے ایک نیک بندے نے دیا دل توڑ ہے مولا، سنا کہار تو مولا، بڑا جبار ہے مولا۔ ہوائیں پت جھڑ کے موسم میں جیسے پتے گراتی، یوں ہی میری امیدوں کو گیا وہ جھاڑ ہے مولا۔ آس کو یاس ہونے میں لگے گی دیر نہ مولا، آس مطلب جو اس کو امید ہے اس کو نا امیدی میں بدلنا، کیونکہ چھوٹا لیول کے ہم مسلمان تو ہم ذرا ڈپریس چلے جاتے ہیں۔ تو آس کو یاس ہونے میں لگے گی دیر نہ مولا، اب کوئی سمت نظروں میں نہ کوئی موڑ ہے مولا۔ میرے دل کی دیواروں پہ ہو رہی شام ہے مولا، میرا سورج امیدوں کا گرہن کی زد میں ہے مولا۔ بڑی بکھری ہوئی موجیں ہیں بھنور ہے منتظر مولا، نہ کشتی ہے نہ ملا ہے اور جانا دور ہے مولا۔ گرتا ہوں سنبھلتا ہوں پھر یہ سوچتا ہوں میں، چھپی انہی اندھیروں میں منزل تو نہیں مولا۔ افق پہ مل ہی جاتے ہیں زمین و آسماں مولا، کھلا تیری میری جدائی کا کھلا یہ راز ہے مولا۔ تو ایسا نہ کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص بیٹھ کر اللہ سے اس طرح ہم کلام ہو جائے۔ ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی
اور آپ بھی اپنے لفظوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ وہ تعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ اور بندے کا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ایسا کبھی نہ کریں کہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق توڑنے کا موجب بن جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔